بس میرا عزیزوں سے میں عرض کر رہا تھا تو یہ بھی ایک لطف ہے کہ پروردگار چند لمحے اپنے آپ سے کچھ کہنے کا وقت دے دے، اور یہ وہ سرمایہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ وہ سرمایہ ہے جو پوری کائنات میں اچھوتا سرمایہ ہے آپ کا۔ پوری کائنات میں کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں، آپ جا کر کے دیکھیں، کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ وہ سرمایہ کون سا ہے؟ دعا کا سرمایہ۔ کسی کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے۔ لوگوں کو طریقہ نہیں آتا کہ مالک سے گفتگو کیسے کی جائے۔ یہ کرم ہے امام سجاد کا، یہ لطف ہے سید الساجدین اور زین العابدین کا کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ مالک کے سامنے آؤ تو کیسے آؤ، اس پروردگار سے گفتگو کرو تو کیسے کرو۔ بس میرے عزیزو، اس جگہ پر اس تمہیدی گفتگو کو روک رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ امام نے اس دعا کے جسے دعا مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، اخلاق کی خوبیوں کی دعا۔ بہرحال اب یہ تو ایک دوسرا باب ہے جو ہم جیسے انسان کیا بیان کریں گے، میں تو خود امام کے چند فکروں پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اس دعا کو امام سجاد علیہ السلام نے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات کے ذریعے سے آغاز کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا۔ اور آپ نے آواز دی اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ سب سے پہلے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر پروردگارہ حضرت پر اور ان کی آل پر صلوات بھیج۔ اور یہ طریقہ بتایا گیا، توجہ کیجئے گا، ایک انداز بتایا گیا کہ جب دعا کے لیے خدا کے سامنے آؤ تو آغاز کیسے ہو۔ اور خود ایک یہ باب ہے پورا کہ جو صلوات کا باب ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، ایک مکمل ایک باب ہے جس کو میں صرف 2-4 حدیثوں کی حد تک محدود کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب انسان دعا شروع کرے تو ضرورت ہے کہ پہلے محمد اور آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے شروع کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جب تم دعا کرنا چاہو تو ابتدا کرو صلوات کے ذریعے سے، ابتدا کرو، جو چاہتا ہے پروردگار سے اپنی حاجت کو بیان کرے فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اس کو چاہیے کہ رسول اور ان کے اہل بیت پر صلوات کے ذریعے سے آغاز کرے۔ ثُمَّ يَسْأَلْ حَاجَتَهُ، پھر اپنی حاجت کو سوال کرے، پروردگار کے سامنے بیان کرے، اور اس کے بعد پھر صلوات پر ختم کرے اپنی دعا کو۔ توجہ کیجئے گا، کچھ باتیں ہیں جو جلدی جلدی میں حدیث کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی دعا کو صلوات کے ذریعے ختم کرے۔ کیوں؟ پہلے صلوات بھیجے، پھر اپنی دعا مانگے پروردگار مجھے شفا دے دے، اتنا کہنا ہے صرف، مالک مجھے شفا دے دے، مریض ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار مجھے شفا دے دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے پہچانا، یہ طریقہ بتایا گیا دعا کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا وہ ہے، خود یہ صلوات بھی ایک دعا ہے، پروردگارہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر، اس کا ترجمہ ہے پروردگار رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ دعا حدیث نے کہا کہ یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ توجہ کریں، یہ وہ دعا ہے، یعنی یہی صلوات، پروردگار رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر، یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ دعا کے طرف دونوں طرف کو قبول کرے اور وسط کو رد کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔